السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک اب رخصت ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی برکات سے ہم سب کو معمور فرمائے، ہمارا دین و ایمان سلامت فرمائے۔ جیسے کل کی بات محسوس ہوتی ہے، رمضان شروع ہوا تھا، اب آخری جمعہ ہے، ایسے ہی انسانی زندگی ہے، کل شروع ہوئی ہے تو آج ختم ہونے والی ہے۔ ہم سب حضرات اپنی اپنی گزشتہ زندگی پہ نظر دوڑائیں، ایک خواب اور خیال نظر آتا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، ایک دن آئے گا کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے گا اور ہمیں کندھوں پہ اٹھا کر، وہ بھی اگر نصیب میں ہوا تو، لوگ لحد میں قبر میں اتار دیں گے۔ اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے، ہماری کتابی زندگی لپیٹ دی جائے، ہمیں چاہیے اس کی فکر کر لیں جو زندگی ابد الآباد تک ہے، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں خربوں نہیں، خرب ہا خرب سال تک زندہ رہنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا ہے۔ ہم جتنی کمائی یہاں کر لیں گے، اتنا ہی اجر و ثواب ہمیں اس زندگی میں نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ اللہ نے رحمت للعالمین کا تاج سجایا۔ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں، بالخصوص اس امت کے لیے جس کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا، آپ رحمت ہیں۔ اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے، اے میرے حبیب، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کیجئے۔ یہ آپ پر ایک اضافی نماز ہے۔ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، وہ وقت دور نہیں جب آپ کا رب آپ کو مقام محمود پہ فائز فرمائے گا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔
اور امتیوں کو بخشوا کے لے جائیں گے۔ امتی ہو تو صحیح۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک دن پوچھا گیا، یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، ان گنت لوگ ہوں گے، آپ اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ فرمایا، اگر کسی کے پاس سیاہ گھوڑے ہوں، اس وقت گھوڑوں کا دور تھا، سیاہ گھوڑے ہوں، ان میں سے چند ایسے گھوڑے ہوں جنہیں پنج کلیان کہتے ہیں، چاروں ٹانگیں سفید اور سر سفید، یہ منہ کا حصہ سفید گھوڑے کا، کیا وہ پہچانا جائے گا کہ نہیں پہچانا جائے گا؟ جی یا رسول اللہ، پہچانا جائے گا۔ فرمایا، پہلی ساری امتیں سر سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک سیاہ ہوں گی قیامت کے دن، سوائے میں محمد کی امت کے، کہ ان کے وضو والے اعضاء 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ اب دیکھیے، اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، ارے اسی کے چمکیں گے نا جو وضو کرتا ہوگا۔ اس لیے ہمیں آج جمعۃ الوداع پہ عہد کرنا چاہیے، کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز نہیں چھوڑنی۔ اللہ سے عہد کریں، وہ پورا کرنے والا، وہ توفیق دینے والا اللہ تعالیٰ ہر مومن کو، ہر ایمان والے کو، ہر کلمہ گو کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب 5 وقت ہم وضو کریں گے تو یہی وضو ہمارا نور بن جائے گا، یہی چہرہ چمکے گا، یہی کچھ ہوگا۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن ہم اٹھیں گے اپنی اپنی قبروں سے، کافروں کا جو مانتے ہی نہیں، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے، سرکار کی رسالت کو نہیں مانتے، ان کا تو ذکر ہی چھوڑیے، ان کی حالت ہی اور ہوگی۔ کوئی اٹھے گا قبر سے تو بجو کی شکل کا ہوگا، کوئی اٹھے گا تو کسی رنگ کا ہوگا۔ یہ جسم، یہ اعضاء، یہ ایسے اٹھنا، یہ رب تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں کو نصیب ہوگا۔ مومن اٹھیں گے۔ اب اس امت کے مومن، ان کے اعضائے وضو 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ بے نیاز ذات ہے۔ کچھ تو ایسے خوش قسمت ہوں گے کہ جیسے قبر سے بعد میں نکلیں گے، قبروں پر اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواریاں پہلے موجود ہوں گی۔ کچھ ایسے ہوں گے کہ وہ قبروں سے نکلیں گے، عرش کے نیچے سے آواز دی جائے گی، عرش کے اندر سے آواز آئے گی، کہاں گئے وہ لوگ جو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے اکٹھے ہوتے تھے؟ مختلف قبیلوں کے، مختلف خاندانوں کے، مختلف برادریوں کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو کے مجھے یاد کرتے تھے، کہاں گئے؟ میرے عرش کا سایہ ان کا انتظار کر رہا ہے۔ ذرا سب حضرات میرے ساتھ محبت سے پڑھ لیجئے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب ہم امید رکھتے ہیں، ہم ایک خاندان، ویسے تو مسلمان ایک خاندان کا ہی ہوتا ہے، لیکن جو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں مختلف قبائل میں
تقسیم کر دیا صرف تعارف کے لیے، شناخت کے لیے. کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی برادری کا، کوئی کسی علاقے کا، کوئی اسی علاقے کا، اکٹھے ہو گئے اللہ کو یاد کرنے کی، رب کو ذکر کرنے کے لیے. ہم نے ذکر کر بھی لیا، اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ جب عرش کے اندر سے آواز آئے گی تو ہمیں پکڑ کے سیدھا وہاں پہنچا دیا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. پھر محبت سے کہیے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. وہ قیامت کا دن 50,000 سال لمبا دن ہے، چھوٹا دن نہیں. ہمارا دن تو کا 12 گھنٹے کا، 14 کا، 16 گھنٹے کا. قیامت کا دن دنیا کے 50,000 سال جتنا لمبا دن ہوگا. سورج یہاں نزدیک ہوگا اور اتنا ہوگا کہ چمک رہا ہوگا. لوگ اپنے اپنے پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے. کچھ لوگوں کے لیے تو سواریاں آ گئی، کچھ لوگوں کو عرش کے نیچے سے آواز آئے گی، وہاں پہنچ جائیں گے. انہیں کستوری کے ٹیلوں پر اور نور کے ایسے ممبروں پر بٹھا دیا جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دنیا میں صدقہ و خیرات کرتے تھے، وہ قبر سے بعد میں نکلیں گے کہ رب تعالیٰ کی طرف سے سائے کا ان پر پہلے انتظام ہو جائے گا. سائبان ان کے سروں پر ہوگا اور گویا وہ ایک امتیازی شان ہوگی. انہیں دھوپ ملنے والی نہیں ہے. یہ رب تعالیٰ کے رستے میں اپنا مال خرچ کیا کرتے تھے اور ویسے بڑے آرام سے مزے سے عرش کی طرف جا رہے ہوں گے. اب آئیے، اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو آپ ارد گرد دیکھیے، کسی کو کھانا کھلا دیجیے، کسی کو کپڑے پہنا دیجیے، کسی پر کچھ کر دیجیے. اپنے رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنیے. اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں. سرکار کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں. سورج مشرق کی بجائے مغرب سے نکل سکتا ہے. آمنہ کے لال کی زبان سے نکلی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے بعد آپ قسم اٹھاتے، اس کے باوجود قسم اٹھاتے ہیں. فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ صدقہ دینے سے، رب کے راستے میں مال خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے. بڑے بڑے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، ایک چھوٹی سی دکان پر وہ کام کرتے تھے. اللہ نے انہیں سخاوت کا جذبہ دیا، سخاوت کا ذوق دیا. آج اللہ نے انہیں ملوں کا مالک بنا دیا ہے. صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا. صدقے والے پر وہ سائبان تنا ہوگا، آ رہا ہوگا، مجمع آ رہا ہو، ایک آدمی کے اوپر چھتری ہو ایسے لہرا رہی ہو، وہ دور سے دیکھا جاتا ہے کون آ رہا ہے. اور اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سے محبت کرنے والا، اس کی تلاوت کرنے والا، یہ دونوں صورتیں بھی آئیں گی. اور جس جیسے ہی وہ قبر سے نکلے گا، یہ صورتیں دو ایسے آپس میں مل کر بادل کی صورت بن جائیں گی یا سائبان کی صورت بن جائیں گی، اور اس سے نور ٹپک رہا ہوگا، یا یوں محسوس ہوگا جیسے پرندے غول در غول آ رہے ہیں اور وہ اپنی امتیازی شان کے ساتھ بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوگا. اب اتنا بڑا انعام ہے، پھر بھی ہم محروم رہ جائیں تو پھر ہمارا قصور ہے. اللہ کی رحمت کا تو کوئی قصور نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم قیامت کے دن اٹھیں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری شفاعت فرمائیں گے. شفاعت کا تذکرہ لمبا ہو جائے گا، وقت کم ہے. اب نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
اپنی امت پر مہربان، اپنی امت پر کرم والے، کون جو امتی ہوگا، امتی ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرے گا، نبی کو یاد کرے گا، نبی کے خدا کو یاد کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرے گا، جو احکامات ہے ماننے کی کوشش کرے گا، وہ سچا اور سچا، وہ سرکار کا امتی ہے۔ اس کے لیے فرمایا باقی تو گھبراہٹ میں ہوں گے، اسے کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، وہ بارگاہ خداوندی میں آ رہا ہوگا، اللہ کی بارگاہ میں آ رہا ہوگا، عجب شان ہوگی، عجب نرالا ہوگا، نظام ہوگا۔ اس کے لیے بڑی دیکھ بھال ہو رہی ہوگی۔ حضرت انصار کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا نبی اللہ، این مطلب کا قیامت کا دن ہوگا، میں آپ کو کہاں تلاش کروں؟ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، کہاں آپ مجھے کہاں ملیں گے؟ فرمایا حوض کوثر پہ آ جانا، امتیوں کو پانی پلا رہا ہوں گا۔ یا رسول اللہ حوض کوثر پہ نہ ملے تو فرمایا میزان پہ آ جانا، امتیوں کو جنت کی رسیدیں دے رہا ہوں گا۔ فرمایا عرض کی یا رسول اللہ وہاں بھی نہ ملے، فرمایا پل صراط پہ آ جانا، امتیوں کو پکڑ پکڑ کے میں جنت میں پہنچا رہا ہوں گا۔ ایمان والے آ جا، آج اللہ کے نبی کا بن جا، تاکہ کل قیامت کے دن سرکار یہ تو کہے یہ میرا ہے۔ جسے سرکار نے اپنا کہہ دیا ہے اسے کائنات کی کوئی ہستی ہاتھ نہیں لگا سکتی ہے۔ نبی عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا میں شفاعت کروں گا اپنی امت کی، امتیوں کو بخشوا کے جنت میں لے جاؤں گا۔ کن کن کی شفاعت کریں گے؟ سب کی ہی کریں گے، لیکن وقت وقت پہ، کسی کی پہلے ہوگی کسی کی بعد ہوگی۔ وہ بے نیاز ہے اللہ، اس کو اپنے محبوب کے سجدے بڑے پسند ہوں گے، مقام محمود پہ سرکار سجدہ کریں گے۔ آپ سجدہ کریں ذرا، کتنا لمبا سجدہ کر سکتے ہیں؟ 5 منٹ، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ، وہ سارا خون ادھر آ جائے گا سر کی جانب سے، سر درد کرنے لگے گا۔ زیادہ لمبا سجدہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس امت کی خاطر اللہ کے نبی فرماتے میں لمبا سجدہ کروں گا۔ ذکر نہیں آتا، ایک حدیث پاک میں ایسی آتا ہے کہ میں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعے تک لمبا سجدہ کروں گا۔ لمبا سجدہ ہوگا، ہماری خاطر ہوگا، آواز آئے گی نیلی چھت والے رب کی، اس مہربان رب کی، یا محمد ارفع راسک، اے میرے محبوب اپنا سر تو اٹھائیے، وشفا تشفا، سل توتا، جو مانگیے دے دیا جائے گا، وشفا تشفا، جس کی سفارش کرتے ہیں میں اس کی سفارش قبول کر لوں گا۔ ادھر سے ایک ہی عرض ہوگی، یا اللہ سب کو بخش دے، یا اللہ سب کو بخش دے۔ خود کہہ رہا ہے اللہ جو مانگو دے دیا جائے گا۔ جب مانگا تو کہتا نہیں، کہتا نہیں۔ فرمایا میرے لیے ایک حد مقرر کر دی، اتنے لے جاؤ، یا نمازی لے جاؤ، یا فلاں لے جاؤ، یا فلاں لے جاؤ، اتنے لے جاؤ، میں پھر سجدے میں چلا جاؤں گا، پھر 1 ہفتہ پورا سجدے میں رہوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ میرے دل میں ڈالے گا اے میرے محبوب ان لفظوں سے میری تعریف کرتے جاؤ۔ سجدے میں اللہ کے نبی تعریف کریں گے، لمبی تعریفیں کریں گے۔ فرمایا مجھ سے پہلے نہ کبھی وہ تعریفیں کسی نے کی ہیں نہ کرے گا۔ رب کی تعریف کرنے کے لیے بھی محمد مصطفیٰ چاہیے، جو قیامت کے بڑے مجمع میں تعریف کریں گے۔ پھر آواز آئے گی یا محمد و ارفع راسک، اے سراپا حمد و خوبی اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، جو مانگیے دے دیا جائے گا، وشفا تشفا، جس کی سفارش کریں گے قبول کر لی جائے گی۔ عرض کریں گے یا اللہ میری امت ساری بخش دے۔ رب کہے گا نہیں، واہ بے نیاز مولا۔ رب کہے گا نہیں۔ تیسری مرتبہ پھر ایسے ہی ہوگا، پھر ایسے ہی ہوگا، لمبا سجدہ ہوگا۔ ایک حدیث پاک میں 3 مرتبہ سجدے کا ذکر ہے، ایک حدیث پاک میں مسلسل کرتا جاؤں گا۔
حتیٰ کہ اللہ فرمائے گا اے میرے محبوب جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ پھر عرض کی جائے گی یا اللہ اور مہربانی کر دے، فرمایا جس کے دل میں ایک ذرہ بھی ایمان ہے اسے بھی لے جاؤ۔ اللہ کے محبوب اپنی امت کو لے جائیں گے، وہاں سے نکالیں گے۔ اب فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نے تو رب کے انتقام کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، اپنی ساری امت ہی لے گئے۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اللہ رب العزت نے قیامت کو شفاعت دے گی، لیکن نبی کا امتی بننا ہے۔ وقت تھوڑا ہے، میں ایک دو باتیں آپ سے سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام مجھ پہ درود پاک پڑھے، زیادہ تو نہیں، تسبیحاں تو نہیں میں نے بتائی نا، جو 10 مرتبہ صبح درود پاک پڑھے 10 مرتبہ شام پڑھے، فرمایا میں محمد اس کی شفاعت کر کے اسے جنت میں لے جاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی نے ارشاد میں اذان کے بعد سب سے اونچا درجہ الوسیلہ ہے جنت کا، اس کا نام ہے الوسیلہ، سب سے بڑا اونچا درجہ الوسیلہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذان کے بعد تم یہ دعا مانگو یا اللہ ہمارے نبی کو الوسیلہ عطا کر دے، قیامت کے بازو سے پکڑ کے جنت میں لے جانا مصطفیٰ کا کام ہے۔ ایمان والے تو کہاں بھولا ہوا ہے، وہ شفقتوں والا نبی، وہ رحمتوں والا نبی، وہ عنایتوں والا نبی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے، سرکار کی شفاعت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آؤ ایمان والو آج اللہ کے نبی کے دامن کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑ لو، جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو، پھر جب ہاتھ سے وقت نکل گیا پھر کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ آج عمل کر لو اور رب تعالیٰ تو اتنا مہربان ہے، اور گھر سے جتنے قدم نکل کے آج جمعہ کے لیے آئے ہو، اللہ ہر قدم کے بدلے آپ کو پورے سال کے روزوں کا ثواب اس نے دیا ہے، پورے سال کی تہجد کا ثواب دیا ہے، جو ایک ایک قدم پہ دیتا ہے۔ بتائیے اپنے محبوب کی امت پہ خوش ہوگا تو کتنا عطا فرمائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایک منٹ، عید الفطر یہ صدقہ فطر جسے فطرانہ کہتے ہیں، علماء نے 140-150 روپے یہ فطرانہ مقرر کیا ہے۔ اپنا دیجئے، 150 دے دیجئے اپنی طرف سے، اپنی اہلیہ کی طرف سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے، گھر میں جتنے فرد ہیں ان کی طرف سے، اگر ملازم رکھے ہوئے ہیں تو ان کی طرف سے۔ ملازم کہیں جی غریب ہے اس کو دینا نہیں، اس کو نہیں دینا، اس کا بھی تم نے دینا ہے، اور دینا کسی اور کو ہے، اس کو ویسے خدمت کرو، عیدی دو اور چیز دو، اللہ نے بہت دیا ہوگا تو یہ اتنا یہ فطرانہ دینا ہے۔ اور عید کی نماز انشاءاللہ 6:30 بجے آپ کسی مسجد میں ادا کی جائے گی۔ پروردگار عالم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بننے کی توفیق عطا فرمائے۔